نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم وقالت اليہود، اور کہنے لگے یہودی، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مغلولۃ، بندھا ہوا ہے، غلت، بندھ گئے، ایدیہم، ان کے ہاتھ۔ یہ بات نا پیچھے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں گزری ہے۔ وہاں پر میں نے وضاحت کی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دین کے لیے، اسلام کے لیے، جہاد کے لیے صحابہ سے چندہ مانگا تو سب صحابہ نے جو ہے وہ چندہ جمع کرایا، تو اس وقت یہودیوں نے ایک بات کی تھی، اور ابھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے تھے ہر وقت دین کا مذاق اڑانے والے، اور اس موقع پر بھی چندہ جب دیا صحابہ کرام نے، انہوں نے مذاق اڑایا۔ جو تھوڑا لے کر آتے وہ کہتے ہیں ایک مٹھی جوک سے یہ روم کی طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے جہاد کریں گے، اور جو زیادہ لے کر آتا وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ دکھاوا کرتے ہیں، یہ تو ریاکاری کرنے والے ہیں، تو مذاق اڑاتے۔ تو ان میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ اللہ نا، مسلمانوں کا اللہ، وہ اب فقیر ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آیا تھا نا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس بندے کو تھپڑ مار دیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے وہ آیتیں اتاری تھیں، تو وہی بات دہرائی جا رہی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مغلولہ کا معنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نہیں خرچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا نہیں، ہم پر خرچ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی اس بکواس کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور دین کا یہ مذاق اڑانے کی وجہ سے، غلت ایدیم، اللہ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اللہ نے انہیں کنجوس بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ اللہ کنجوسی کرتا ہے، اللہ نے ان کو کنجوس بنا دیا ہے، اب ان میں کنجوسی ہے اور آخر تک رہے گی۔ اور آپ آج اگر دیکھیں، یہودیوں سے بڑا کنجوس اور کوئی نہیں ہے دنیا میں، اس وقت بھی پوری دنیا کا جو ہے معاشی نظام ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ مزید کرتے جا رہے ہیں۔ عالمی بینک ان کے اختیار میں، اور پوری دنیا کو انہوں نے سود کے نظام میں جکڑا ہوا ہے۔ اس سے بڑا کنجوس اور کون ہوگا کہ ایک بندہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے مال، اور ساتھ ایک فقیر ہے، غریب ہے، اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں۔ اب حق تو یہ کہ اس کو ویسے دے دیں۔ اگر آپ کے پاس پڑا ہے مال، کھانا پڑا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اور آپ کا ساتھی، چاہے وہ ساتھی نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں، کچھ نہیں لگتا، انسان ہے، حتیٰ کہ اسلام تو اس قدر درد دیتا ہے، حیوان بھی اگر وہ بھوکا ہے نا، مر رہا ہے، تو اس کو دے دو، اللہ رحمت کرے گا۔ لیکن اس سے بڑا کنجوس کون ہوگا کہ ایک وہ اس کے پاس مال وافر مقدار میں پڑا ہے، اور دوسرا انسان وہ بلک رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، وہ مر رہا ہے۔ پہلے تو چاہیے کہ اس کو ویسے دے دے، ویسے نہیں دیتا تو پھر اس کو ادھار دے دے، کہ کل کو دے دینا، اتنا واپس لے لے۔ لیکن ان یہودیوں کا کام دیکھیں، یہ کیا کرتے ہیں، سود پہ دیتے ہیں، سود پہ دیتے ہیں۔ ویسے دینا تو دور کی بات ہے، انسانیت کے ناطے کسی کے ساتھ تعاون کر دینا بڑے دور کی بات، اتنا بھی نہیں دیتے قرض کہ اب اتنا واپس دے دینا ہے، بلکہ سود بڑھا چڑھا کر سود لیتے ہیں۔ اس سے بڑا کنجوس اور کون ہوگا، اس سے بڑی کنجوسی اور کیا ہوگی۔ پیچھے کہا نا اکلہم السحت، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور آج تک وہی سودی نظام، وہی بینک کاری، ان کے چلائے ہوئے یہ سارے نظام ہیں، اور ہم مسلمانوں کے جو ہے نا وہ گلے پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارا کوئی بھی بینک سود سے خالی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ، ابھی پچھلے سبق میں نے بتایا کہ کتنے زیادہ جو ہے نا وہ سود کے شکلیں بن چکی ہیں، اس کے طریقے، واردات کرنے کے طریقے ان کے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان سب نظاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو سود لینے والا اور دینے والا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کنجوس ہوتا ہے، اس سے بڑا کنجوس اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کے ہاتھ باندھ دیے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کی گئی ان پر اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت بھی کی گئی۔ بل یداہ، بلکہ اس کے ہاتھ، اس رب کے ہاتھ، اللہ رب العالمین کے ہاتھ جو ہیں، مبسوطتان، وہ تو بسیط ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ الباسط، اللہ رب العالمین کا نام ہے، باسط کا معنی وسیع، وسعتوں والا، وہ سب کو دیتا ہے، اور ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اب ان یہودیوں کو ان کی مرضی کے مطابق تو نہیں ملے گا نا، یہ جو اب کہیں ہمارے مکان جو ہے وہ سونے کے بن جائیں، تو ان کی مرضی کے مطابق نہیں دے گا اللہ ان کو، اللہ دیتا ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق۔
کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ سے جو بھی مانگے اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. اللہ سے ہی مانگے، اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور سے نہ مانگے. وہ سب کو دینے والا ہے. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور وہ خرچ کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر. خرچ کرنا اللہ کی صفت ہے. جب اللہ والی صفت بندہ اپنائے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے اس بندے پر خرچ کرتے ہیں. تو ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ زیادہ کر دیتے ہیں بہت زیادہ، منہم ان میں سے، ما انزلہ بسبب اس کے جو اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً و کفرا سرکشی میں اور کفر میں. اس قرآن کی وجہ سے کئی لوگوں کا تو ایمان زیادہ ہوتا ہے، لیکن کئی لوگ مزید کفر میں آگے بڑھ جاتے ہیں. وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دیا، بینہم ان کے درمیان، العداوہ دشمنی کو، والبغضاء اور بغض کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. ان کے اس سودی نظام کی وجہ سے ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی، کنجوسی ڈال دی. اور پھر دیکھ لیں جو یہ سودی نظام ہے نا، اس کی وجہ سے دل میں بغض اور نفرت اور عداوتیں بڑھتی ہیں. کہ ایک بندہ وہ بیچارہ غریب ہے، اس کو آپ نے اس پر صدقہ بھی نہیں کیا، ویسے بھی نہیں دیا، اور پھر برابر ادھار بھی نہیں دیا، آپ اس سے زیادہ لینا چاہتے ہیں. اور اس نظام سے کیا ہوتا ہے، غریب تر ہوتا جاتا ہے، بیچارہ کمر ٹوٹ جاتی ہے اس کی، اپنا وہ سود اتارتے. اور کئی ایسے ہمارے معاشرے میں مثالیں موجود ہیں. کئیوں نے سود پر جو ہے نا وہ گاڑیاں لے لیں، اب وہ 10 گاڑیوں کی قیمت جو ہے وہ بینک کو دے چکے ہیں، لیکن ابھی وہ مقروض ہیں. مکان بنوایا اور بینک سے قرضہ لے لیا، 10 مکانوں کے پیسے وہ بینک کو بھر بھی چکے ہیں، لیکن ابھی تک مقروض ہیں. زمینیں بک گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن وہ اس کے قرض نہیں اترے. کئی ایسی مثالیں موجود ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب ایسے بندے کے دل میں اس کی محبت ہوگی، نفرتیں اور بغض اور عداوتیں بڑھ جائیں گی، لڑائیاں بڑھیں گی. تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں لڑائی اور عداوت بغض بھی ان کے درمیان ہے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. کلما جب بھی، اوقد وہ بھڑکاتے ہیں، نار للحرب جنگ کی آگ کو، اطفأها اللہ بجھا دیتا ہے اللہ. وہ لڑانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، جنگ کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم لے جاتے ہیں، اس کو بجھا دیتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد پھیلانے کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج دیکھ لیں جس طرح امریکہ میں بیٹھے دنیا کے بدماش کئی باقی ملکوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. وہ کس لیے؟ کہ ملک آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارا اسلحہ بکتا رہے، اور سب کے ساتھ مل جاتے ہیں. کسی کی بھی 2 ملکوں کے آپس میں لڑائی ہو نا، اس کو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سے قرضہ بھی لو اور ہم سے اسلحہ بھی لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. دوسرے کو کہیں گے شاباش ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سے قرضہ بھی لو اسلحہ بھی لو. فائدہ ان کا ہوگا، اور لڑیں گے لوگ، مریں گے آپس میں. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں جو ہے وہ سمجھ جائیں ان کے مکر کو. اور مسلمان اگر سارے ملک آپس میں اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے مسلمانوں کا. اصل بات یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں. وہ ایک مسلمان ملک کو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، دوسرے کو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسے آج کل ترکی کا اور سعودی عرب کا آپس میں جو ہے نا وہ تھوڑی بہت کلیش ہے، تو ترکی والوں کو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، سعودی عرب کو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کو لڑائیں گے. اللہ رب العالمین سمجھ دیں اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں سے محبت نہیں کرتے. اور یہ میں نے ملکوں کی مثال دی. کئی لوگ ہم مسلمانوں میں بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، بھائیوں سے مراد مسلمان رشتہ دار، اس کے ساتھ مل گیا، اس کو اس کے خلاف باتیں کی، دوسرے کو اس کے خلاف کی، آپس میں لڑوا دیا. زمینوں کے جھگڑے، جائیدادوں کے جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ لڑانے والے، فساد مچانے والے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ صلح کرانے والے، اصلاح کرانے والے اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ اور اگر، بے شک اہل کتاب آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور ڈر جاتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ تو البتہ ہم مٹا دیتے ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ. اگر اہل کتاب قرآن آنے کے بعد اس قرآن کو مان لیتے، ایمان لاتے اس قرآن پر، ہمارے آخری نبی پر، اور اللہ سے ڈر جاتے،
تو پچھلے ان کے جو گناہ تھے، انہوں نے تورات میں تحریفیں کی تھیں، انہوں نے سودی کاروبار کیے، سود کھایا، لوگوں کو لوٹا، جتنی بھی نافرمانیاں کی، ہم سب ان کے گناہ ختم کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور البتہ ضرور ہم ان کو داخل کر دیتے نعمتوں والے باغات میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ اقاموا التورات، قائم کرتے تورات کو، اقامو کا معنی کھڑا کرتے تورات کو امام بناتے، یعنی تورات کا قانون نافذ کرتے، والانجیل، اور انجیل کا قانون نافذ کرتے، وما انزل الیہم، اور جو ہم نے نازل کیا ان پر، جو احکامات ہم نے نازل کیے، نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اگر وہ احکامات جو اللہ نے اتارے ہیں وہ نافذ کرتے زمین پر، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں برکتیں آتی ہیں۔ لَأَكَلُوا، البتہ وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پیروں کے نیچے سے، آسمان سے رحمت کی بارشیں برستی اور زمین ان کے لیے اناج اگاتی، ان کے باغات کھلتے، پھول بڑھتے، اور ہم ان پر اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتے۔ اور آج بھی اللہ کی رحمتیں لینی ہے تو یہی نسخہ ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، انزل الیہم، جو نازل کی گئی ان کی طرف۔ آج اگر مسلمان اللہ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن کو نافذ کریں، قرآن کے قوانین نافذ کریں، ابھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، چور کی سزا، زانی کی سزا، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ فریضہ انجام دیں، اللہ کا قانون اس زمین پر نافذ کریں، تو اللہ فرماتے ہیں آسمان سے رحمت کی بارشیں برسیں گی، زمین جو ہے اناج اگائے گی، اور تم پر ہماری رحمتوں اور برکتوں کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک امت مقتصدہ، درمیانے درجے کی ہے، کہ وہ اہل کتاب میں سارے جو ہے وہ فاسق اور فاجر، سود کھانے والے نہیں ہیں، کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جو ان کو روکتے ہیں گناہوں سے، اور وہ درمیانے درجے کے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور بہت زیادہ ان میں سے جو ہیں، ساء، برا ہے، ما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ برے عمل کرنے والے ہیں، تھوڑے ہیں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ اور یہاں جو نسخہ بتایا جا رہا ہے، اللہ سے ہم سب دعا کریں اور کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں ہمیں ایسے حکمران دے جو قرآن کے قانون کو نافذ کرنے والے ہوں، جو حدود اللہ کو نافذ کریں، اللہ کی کتاب کا قانون اس زمین پر آئے، تو انشاءاللہ برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ یہ مہنگائیوں کے طوفان اسی وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہیں، یہ بے روزگاری، یہ جو ہے فتنہ اور فساد، ہر بندہ پریشان ہے، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے دور ہیں۔ اور پھر اگر ملکی طور پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اگر ہم اپنے گھر میں اپنے جسم سے شروع کریں، پہلے بھی میں نے کہا کہ ہم اپنے جسم کے تو مالک ہیں نا، یہ پوری ایک سلطنت ہے، ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اس پر اللہ کا قرآن نافذ کریں، جھوٹ نہ بولیں، ہم حرام نہ دیکھیں، حرام نہ سنیں، حرام کی طرف نہ جائیں، اپنے گھر میں قرآن کا قانون نافذ کریں، صبح صبح قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، درس دیں قرآن کا، ہم خود نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پردہ کرائیں، جھوٹ سے رکیں، غیبت سے رکیں، ہمارے گھر میں کسی کی غیبت نہ ہو، ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ جس گھر میں اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ہم آسمان سے رحمت کی بارشیں برسائیں گے۔ لَأَكَلُوا، اکلوا کا معنی کھائیں گے، آسمان سے کیا مطلب؟ آسمان سے بارش برسے گی تو ہم ان کو رزق میں اضافہ کر دیں گے۔ اگر جس گھر میں قرآن کا قانون نافذ ہو، قرآن پڑھنے والے موجود ہوں، قرآن پڑھانے والے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، اس گھر میں اللہ کا رزق جو ہے وہ کبھی اس کی کمی نہیں پڑ سکتی۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے، جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہو نا، بچے بھی پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں، چھوٹے بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن پڑھایا جائے، وہاں کبھی رزق کی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کافروں کو بھی دینے والے ہیں، تو اپنا قرآن پڑھنے والوں کو نہیں دیں گے؟ دیں گے، اللہ ضرور دیں گے، عزت کی روزی دیں گے، اور اپنی رحمت اور سکون بھی آئے گا، روزی کی بھی کمی نہیں ہوگی، اور فتنہ اور فساد بھی نہیں آئے گا، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، سکون آئے گا، امن آئے گا، اطمینان آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔